دوسرے کے راستے بہت بند کر لیے، مزید راستے بند نہ کرو، راستہ نکالو، انا کو نہیں چھوڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب، کہا ہمارے جلسے کے این او سی سے امریکہ کا ویزا جلدی اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے خطاب میں کہا 8 فروری کے فریب سے جھوٹی حکومت بنائی گئی، اب جھوٹی حکومت آئین میں ترامیم کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ لطیف کھوسا بولے حکمرانوں نے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کی، ملک کو لوٹنا بند کرو ورنہ عوام بنگلہ دیش کی طرح بھگا دیں گے۔ پی ٹی آئی نے قاہرہ مویشی منڈی میں میدان سجایا تھا۔ نون لیگ نے تحریک انصاف کا جلسہ ناکام قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا لیکن لوگ نہیں آئے، پنجاب والے مہمان نواز لوگ ہیں، رکاوٹ کھڑی نہیں کی، راستے کھولے، فلاپ جلسے کے بعد یہ جرت نہیں کر سکیں گے کہ کہیں جلسہ کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدلیہ کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کی، این آر او نہیں ملے گا، مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا آج پنجاب سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ مریم نواز کی کارکردگی کے بعد پنجاب کے لوگوں نے فتنہ فساد کو مسترد کیا۔ لاہور سے 1600 لوگ جلسے میں آئے، زرتاج گل کے ساتھ 100 سے 150 لوگ آئے۔ علی امین گنڈاپور کے پہنچنے سے پہلے جلسہ ختم، 6 بجتے ہی اسپیکر بجنے بند، لائٹیں بجھا دی۔ لاہور انتظامیہ نے ٹائم ختم ہوتے ہی پی ٹی آئی کا جلسہ ختم کرا دیا۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی وقت کی پابندی نہ کر سکی، ڈیڈ لائن کے بعد بھی جلسہ جاری تھا۔ پولیس کو اسٹیج تک آنا پڑا، قیادت کو اسٹیج سے اترنے کی درخواست کی، ڈی جے سے ساؤنڈ سسٹم بند کرایا، جلسہ گاہ میں اندھیرا چھایا، کارکن موبائل جلا کر جلسہ گاہ روشن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انتظامیہ نے جلسہ ختم کرنے کے لیے 6 بجے کا الٹیمیٹم دیا لیکن پی ٹی آئی رہنما سڑکیں ناپتے رہے۔ بیرسٹر گوہر ٹائم ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے آئے۔ علی امین گنڈاپور قافلے کے ساتھ جلسہ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد جلوہ افروز ہوئے، کارکنوں کے بیچ کھڑے ہو کر لہو گروانے کی کوشش کی، کہا جلسہ گاہ آ کر حاضری دے دی ہے، سلام قبول کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جلسہ گاہ پہنچنے میں دشواری کا سامنا، پنجاب حکومت نے دعووں کے برعکس کنٹینر لگا کر راستے بند کیے۔ علی امین گنڈاپور جلسے کے راستے میں رکاوٹیں دیکھ کر غصے میں آ گئے، بندوق کا بٹ مار کر راستے میں کھڑے ایک ٹرالر کا شیشہ توڑ ڈالا۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ موجود کارکنوں نے بھی کنٹینروں پر لاٹھیاں اور پتھر مارے۔ انتظامیہ نے گنڈاپور پر اسلام آباد جلسے کی تقریر پر معافی مانگنے کی شرط لگائی تھی۔ علی امین گنڈاپور بندوق لہراتے ہوئے لاہور آئے تاکہ کوئی فساد ہو۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز نے جلسے کی اجازت دی لیکن علی امین گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے، لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے علی امین گنڈاپور تاخیر سے آئے۔ علی امین گنڈاپور کو ٹھنڈ پڑ گئی ہو تو مریم نواز سے کارکردگی کا مقابلہ کر لیں۔ عوام نے آج پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، پولیس کے پاس ہتھیار اور وسائل نہیں، تنخواہیں بھی کم ہیں۔ ہم نے تحریک انصاف کو پورا منصوبہ دیا تھا لیکن اب وہاں بدترین صورتحال ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے افغانستان سے بات کرنے کا کہا، جو ہمارے ترانے اور ملک کی عزت نہیں کرتا میں بھی اس کی عزت نہیں کروں گا۔ علی امین گنڈاپور قونصل جنرل کا دفاع ایسے کر رہے تھے جیسے وہ افغان صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے، ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور دیگر عملے نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پر 2 روز قیام کریں گے۔ 23 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا بیان میں کہا جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کروں گا، پاکستان کے موقف اور مفادات کی ترجمانی کروں گا۔ بین الاقوامی شراکت داری مضبوط کرنے پر پاکستان کی کوششوں سے دنیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں پر 14 ستمبر کو اکثریتی ججوں کی وضاحت پر چیف جسٹس نے 9 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ چیف جسٹس کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط سوال کیا، الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟
किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया और किसने समाअत की? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में जमा हुए बगैर फैसला कैसे अपलोड हुआ? फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुनाने वाले 8 जजों ने 14 सितंबर को वजाहत जारी की थी। लिखा, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को अक्सरियती जमात तस्लीम कर चुकी। सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर कौमी असम्बली के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। पीपल्स पार्टी की समीना खालिद घर की मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली बन गई। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है सदारती ऑर्डिनेंस वकीला बिरादरी की तवील जिद्दोजहद से इन्हिराफ है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर 2023 एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान बार काउंसिल के भी सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिये में कहा, हुकूमती ऑर्डिनेंस पाकिस्तान बार काउंसिल के सामने रखा जाए। वजीर आजम होश के नाखुन लें, चीजों को मेरिट पर चलना चाहिए, इन्हें क्या पड़ी है वो जजों की सिलेक्शन खुद करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहूटा में इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वजीर आजम कहते हैं 5 या 3 जजों में से इंतखाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जब कोई रिटायर होता है तो उसको जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गईं। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मुल्क में हर तरफ कमजोरी ही कमजोरी है। महंगाई, बेरोजगारी, अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। अब तो एक नया मसला, आइन का मसला सबके सामने है। अपोजिशन पार्टियां आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करें। आईनी तरमीम के नाम पर अदलिया को यरगमाल बनाने की कोशिश हो रही है। तमाम जमहूरियत पसंदों को इसके खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, मुल्क को बचाना है तो सबको आइन की हुदूद में रहकर काम करना होगा। मौजूदा हुकूमत अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर बनाई गई। कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में सीटों की बंदरबाट हुई। फॉर्म 45 की सूरत में लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। जुडिशल कमीशन बनाकर इलेक्शन धांधली की तहकीकात की जाए। हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत 23 सितंबर को खत्म हो जाएगी। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। पीटीआई आईनी तरमीम की हमायत करती है। किसी सूरत में भी इस पार्लियामेंट से वो पाकिस्तान के अवाम से गद्दारी का मरतकब होंगे। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान से या किसी से भी ये साजबाज करे, इसी असम्बली आईनी तरमीम लेके आए जो लोगों की नुमाइंदा ही नहीं। जाना तो है ही है, इस असम्बली में आपने इस्तीफा देना है, चाहे 4 महीने में दें या 6 महीने में दें। तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम की हिमायत करती है तो ये अवाम से गद्दारी होगी। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट में पीटीआई को इजाजत नहीं है कि किसी आईनी तरमीम की हिमायत करे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को आईनी तरमीम के लिए मौलाना या किसी और से साजबाज की इजाजत नहीं। ये असेंबली अवाम की नुमाइंदा नहीं, इससे तो बाहर जाना ही है। पीटीआई अरकान को मुस्ताफी होना है 4 माह बाद या 6 माह बाद। थाना I-9 के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली। केस वापस सेशन जज को भिजवा दिया।
آڈیو لیکس کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے حکومت کی 1 کھرب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری، سیلز ٹیکس استثناء ختم اور ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے اگست اور ستمبر کا ریونیو شارٹ فال 250 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ ہر ماہ ریونیو شارٹ فال کے باعث مالی سال کے اختتام تک ٹیکس ہدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ رواں مالی سال میں ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے موجودہ ٹیکس نیٹ پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ FBR کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان FBR بختیار محمد کہتے ہیں گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی سم بند، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکل ہو تو درخواست دے سکتا ہے۔ میرپور خاص واقعے پر وزیر اعلی سندھ نے DIG جاوید جسکانی اور SSP اسد چودھری کو معطل کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے DIG اور SSP کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں SSP CIA اور متعلقہ SHO کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا۔ سندھ حکومت احکامات جاری کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتی۔ سندھ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق معاملے خصوصی پر منشیات فروشی کا الزام۔ حیدرآباد کی عدالت نے اسماعیل ڈہری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسماعیل ڈہری نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار پر انتقامی کارروائیوں کا الزام لگا دیا۔ کہا میرے 2 ساتھی لاپتہ ہیں، مقابلے میں مارے جانے کا خدشہ ہے، عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ پولیس کا کہنا ہے اسماعیل ڈہری کی گاڑی سے منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ سے چین کے وزیر چنگ منگوگو کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی، کراس بارڈر تعاون پر اتفاق۔ پاکستانی وفد جلد صوبہ سنکیانگ کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا چین کے ساتھ تعلقات میں صوبہ سنکیانگ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کا منصوبہ بھی چین کے صوبہ سنکیانگ سے گزرتا ہے۔ چاہتے ہیں منشیات، اسلحہ، ساز و سامان اور ہر قسم کی اسمگلنگ کا سد بات کیا جائے۔ چینی وزیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ افغان سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب۔ تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اقدام سفارتی آداب کے خلاف قرار۔ ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے، اس کا مطلب بے عزتی نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے پشاور میں افغان کونسل جنرل بھی پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے جانے پر بیٹھے رہے تھے، جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت۔ حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا۔ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ اقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 24 گھنٹے میں 44 فلسطینی شہید۔ رفح میں 2 گھروں پر بمباری میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہوئے۔ وسطی غزہ میں 9 اور شمالی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ۔ اردن میں غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کی ریلی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بیروت میں اسرائیلی فوج کی فضائی بمباری، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کی حساس تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ لیبنان میں مواصلاتی آلات میں دھماکوں کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس۔
اقوام متحدہ نے کہا اسرائیل کی حماس اور حزب اللہ سے لڑائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے کہا شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا جنگی جرم ہے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کو حزب اللہ کمانڈر ابراہیم وکیل کے قتل کی قیمت چکانا پڑے گی۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے 8ویں میچ میں بھی روایت نہ بدل سکی۔ ناقابل شکست ٹیم مارکورز بھی ہدف کے تعاقب میں ناکام۔ لائنز نے 35 رن سے ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ مارکورز 368 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹ پر 332 تک محدود رہے۔ ایونٹ میں آج اسٹالیئنز اور پینتھرز آمنے سامنے ہوں گے۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ افغانستان نے شارجہ میں تاریخ رقم کر دی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی کامیابی کے بعد سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ افغان ٹیم نے دوسرا ون ڈے 177 رنز کے بھاری مارجن سے اپنے نام کیا۔ پروٹیاز 312 رنز کے تعاقب میں صرف 134 پر ڈھیر ہو گئے۔ معروف قوال مقبول احمد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت گئے۔ بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ قوالی کی شروعات کی اور صابری برادران کے نام سے شہرت حاصل کی۔ مقبول احمد صابری کی گائی قوالیاں آج بھی مقبول۔ اور فن گائکی کا سرمایہ مدھر اور سریلی آواز کی مالک ملکہ ترنم نور جہاں درجنوں فلموں میں اداکاری کی، سینکڑوں گانے گائے۔ کانوں میں رس گھولنے والی نور جہاں کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔